السلام علیکم ناظرین، آج ہم شاہ صاحب کے پاس دوبارہ آئے ہیں کوئی سوال لے کے، اور آج شاہ صاحب سے ہم پہلا سوال کر رہے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شاہ صاحب کے ہم تو لے کہ قرآن مجید کے لیے ہم کیا کریں، ہم قرآن مجید جو ہمیں ملا ہے اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے، حق ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید یہی چاہتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی پڑھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کیا اچھا جائے۔ جی، اب شاہ صاحب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ علم جعفر کیا ہے؟ علم جعفر در حقیقت علم جعفر ہے۔ اس علم کا موجد جو ہے جس نے جاری کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ان کے نام سے علم جعفر مشہور ہوا۔ علم جعفر پھر علم جعفر سے موسوم ہو گیا۔ اچھا تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا علیم لکھ کر آگے سائل کا سوال لکھا جاتا ہے، اس سوال کے پھر مفرد حروف کیے جاتے ہیں، جیسے اسلم کا الف سین لام میم الگ الگ حروف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ان حروف کو الٹ پلٹ کر کے نظیرہ بنایا جاتا ہے، یعنی زیچہ۔ پھر اس نظیرہ کی سطروں میں سے غور کر کے سوال کو اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے حالات معلوم کرتے ہیں، یا کہ فلاں کام کریں یا نہ کریں، اس طرح کے علم جعفر سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے آج تک ایسا جفار دیکھا نہیں کوئی جو ماہر جفار ہو۔ اچھا جی، اگلا سوال اب کریں۔ تیسرا سوال ہے کہ علم لادانی کیا ہے؟ علم لادنی، لادانی نہیں ہوتا، علم اچھا، لادنی علم ہوتا ہے۔ لدنی علم لادنی کے معنی تو یہ ہے کہ قریب کا علم، قریب کا علم۔ قریب کا علم۔ مگر یہ علم اللہ رب العزت معصومین کو، جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، یا معصوم صدیق ہیں جیسے حضرت مریم یا اہل بیت علیہ السلام، ان کے دلوں پر جو القاء ہوتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔